اس قانون کو کئی دفعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب کا سب خد و خال اور نقش و نگار پر قائم ہے۔ دیکھنے کی دو طرزیں ہیں، ایک طرز یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجودات، دیکھنے کی دو طرزیں ہیں، ایک طرز یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجود اشیاء کو ٹھوس مادی شکل و صورت میں دیکھا جاتا ہے، اور دیکھنے کی دوسری طرز یہ ہے کہ شکلیں اور صورتیں تو نظر آتی ہیں لیکن ان میں ٹھوس پن بھی ہوتا ہے، لیکن ظاہری دنیا کی طرح یہ نظر نہیں آتی۔ جو کچھ یہاں موجود ہے اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کا تعلق اس جسم اور خد و خال سے جو ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اور اس کی شکل و صورت مادے کے تابع نہیں ہے۔ روحانی سائنس کا کوئی شاگرد جب ظاہر دنیا سے نکل کر دل کی دنیا میں داخل ہوگا، اس جسم سے جو مادیت کا محتاج نہیں ہے دیکھتا ہے تو اس کے اوپر یہ راز منکشف ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر موجود ہر شے کے تین وجود ہوتے ہیں۔ ایک وجود کا تعلق براہ راست تجربی ذات سے ہے، دوسرے وجود کا تعلق صفات سے ہے، اور تیسرے وجود کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ تخلیق دو رخوں پر مشتمل ہے، ایک رخ نور اور روشنی ہے اور دوسرا رخ حرکت ہے۔ تخلیق کی بنیاد تخلیق کی بساط نور کے اوپر قائم ہے، اور نور کا مظاہرہ حکم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو ایک نورانی ہیولہ بنا، پھر اس نورانی ہیولے میں اللہ کے علم اور ارادے کے زیر اثر حرکت پیدا ہوئی۔ کائنات کے ہر نقش پر نورانی ہیولہ محیط ہے، اور ہر نقش کے اندر حرکت اور تفصیلی امور کی ایک معین سطح ہے۔ تفصیلی امور کی اس معین سطح کو ماہیت کہا جاتا ہے۔ ماہیت دراصل نورانی ہیولے کے اندر ہوتی ہے، اور نورانی ہیولے کے اندر ایک چمک ہے جو پارے سے متشابہ ہے۔ خلق اور حکم دونوں رخوں میں یہ چمک یا پارے کے تمثلات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ہیولہ نورانی نور بھی ایک ایسا نقش و وجود ہے جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، لیکن ہیولہ نور کے اندر یہ ہیولہ نورانی جس حرکت کی اصل یہ بنیاد ہے، اس میں ہر لمحہ تغیر ہے۔ یہی تغیر سطح زمانیت اور مکانیت ہے، اور اسی متغیر سطح میں اللہ کے امر کی تفصیل اور تعمیل پائی جاتی ہے۔ اس سطح میں ایک چمک ہے، ایک جلا ہے۔ یہ چمک اور جلا ہی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مسلسل عکس پڑتا رہتا ہے۔ سطح کے اندر جلا میں جو عکس پڑتا ہے وہی حرکت ہے، اور یہ حرکتی مختلف نقوش کے نئے نئے دائرے بناتی رہتی ہے۔ انہیں دائروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتاب المرقوم فرمایا ہے۔ نقوش کے ان دائروں کی تعمیر حرکت سے ہوتی ہے۔ حرکت کے دو رخ ہیں، ایک رخ صعود اور دوسرا رخ نزول ہے۔ صعود کی حالت کا نام خواب ہے اور نزولی حالت کا نام بیداری ہے۔ صعود اور نزول کی دونوں حرکتیں نور پر قائم ہیں، اور یہ حرکتیں قدرت کے تابع ہیں، قدرت کے اشاروں سے عمل میں آتی ہے۔ کائنات کا ہر فرد خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کا کچھ بھی نام ہو، صعود اور نزول دونوں حرکتوں کا پابند ہے۔ قانون یہ بنا کہ کائنات کے تمام نقوش، کائنات کے اندر موجود تمام نوعیں، کائنات کے اندر موجود نوعیں کے تمام افراد سوتے ہیں اور جاگتے ہیں۔ سونے کی حالت یا سعودی کیفیت ذات سے قریب کرتی ہے، اور نزول کی حالت یعنی بیداری شعور، عقل، ٹائم، اسپیس کی پابند ہے، اور یہ پابند عقل ذات سے دور کرتی ہے۔ موجودہ کی زندگی کے یہ دو ضروری اجزاء ہیں، یعنی صعود اور نزول، ان دونوں اجزاء کو مرشد کریم قلندر بابا نے تعین کا نام دیا ہے۔ قانون یہ بنا کہ کائنات کا ہر نقش اس تعین میں مقید ہے۔ اس تعین کو سمجھنے، دیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان سعودی حالت سے واقف ہو۔ سعودی حالت سے واقفیت یہ سعودی دنیا میں سفر کا ذریعہ عارفین نے مراقبے کو قرار دیا ہے، جبکہ بیداری کی دنیا میں سفر کرنے کا ذریعہ وہ لوگ جو روحانیت سے واقف نہیں ہیں ہاتھ پیروں کی جنبش کو قرار دیتے ہیں۔ وہ اس طرح توجہ نہیں کرتے کہ بیداری کی دنیا میں ہاتھ پیروں کی جنبش سے سفر کرنا کہاں سے واقع ہو رہا ہے، جبکہ مادہ پرستوں سے ہٹ کر روحانی دنیا کے لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مادی دنیا میں ہاتھ پیروں کی جنبش دراصل غیر مادی دنیا کی جنبش کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا جو پروگرام دیا ہے وہ پروگرام ان دونوں اجزاء یعنی صعود اور نزول
یہ خواب اور بیداری کی وضاحت پر زور دیتا ہے۔ یہ بات پوری طرح ذہن نشین ہو گئی ہے کہ زندگی میں جتنی بھی حرکات و سکنات ہیں یا زندگی کے نقوش میں جو تعمیر ہوتی ہے وہ دو رخوں پر قائم ہے۔ ایک حرکت کو صعود کہا گیا ہے، دوسری حرکت کو نزول۔ حرکت جس سطح پر قائم ہے اور جس سطح پر حرکت ہے اس کو ذہن کہتے ہیں۔ نزول ایک ایسی حرکت ہے جو نقطہ ذات سے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ صعود ایک ایسی حرکت ہے جو نقطہ ذات تک صعود کرتی ہے۔ صعود کی حالت کا نام خواب ہے اور نزولی حالت کا نام بیداری ہے۔ نزول و صعود کی دونوں حرکتیں قدرت کے اشاروں سے عمل میں آتی ہیں۔ چنانچہ کائنات کا ہر فرد اس کا پابند ہے۔ یہ بات سمجھائی جا چکی ہے کہ صعود کی حالت ذات سے قریب کرتی ہے اور نزول کی حالت ذات سے دور کرتی ہے۔ صعودی حالت کو وجدان کہا گیا ہے اور نزولی حالت کو عقل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جو بلا کسی فصل کے تبادل کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ مختصر یہ ہے کہ کائنات میں موجود تمام افراد کی زندگی دو رخوں پر قائم ہے۔ کائنات کا ایک ممتاز فرد انسان ہے۔ انسان کی زندگی بھی دو رخوں پر قائم ہے اور دو رخوں میں سے ایک رخ ذات سے دور کرتا ہے، دوسرا رخ ذات سے قریب کرتا ہے۔ قریب کرنے والا رخ صعود ہے اور ذات سے دور کرنے والا رخ نزول ہے۔ صعودی حالت کو خواب، ربودگی، وجدان کہا جاتا ہے اور نزول کی حالت کو بیداری، شعور، حواس یا عقل کہا جاتا ہے۔ بیداری میں رہتے ہوئے وجدان سے قریب ہونے کے لیے آسان اور مؤثر طریقہ مراقبہ ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات انسان کو صعودی اور نزولی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق متحرک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اس پروگرام کی بنیاد نماز اور زکوٰۃ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ دونوں روح اور جسم کا وظیفہ ہے۔ نماز یہ صلاۃ روح کا وظیفہ ہے اور زکوٰۃ جسم کا وظیفہ ہے۔ ہم جب نماز کے ارکان اور نماز کے اندر حرکات و سکنات کو غور سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ نماز مجموعی طور پر ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل میں تمام انسانی حرکات و سکنات موجود ہیں۔ مثلاً کھڑے ہونا، ہاتھ اوپر اٹھانا، بولنا، پڑھنا، سننا، دیکھنا، ہاتھ باندھنا، جھکنا، جھک کر دوبارہ کھڑے ہونا، کھڑے ہونے کے بعد لیٹنا، لیٹنے کے بعد بیٹھنا، بیٹھنے کے بعد پھر لیٹنا، پھر کھڑے ہونا، ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ نماز کے پروگرام پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نماز زندگی کے ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت کا احاطہ کرتی ہے اور یہ ساری جسمانی حرکات ذہن کی اس حرکت کے تابع ہے کہ ذہن یہ ساری حرکات اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ یعنی نماز ایک ایسا پروگرام ہے جس پر عمل کر کے انسان زندگی کی ہر حرکت میں اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کر لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر نماز ایک ایسا پروگرام ہے جس پروگرام کی کامیابی کے نتیجے میں انسان کا ذہن ہر حرکت، ہر عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور وہی دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ پروگرام کی کامیابی کے نتیجے میں بندہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز ایک ایسا پروگرام ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں وظیفہ اعضاء کی حرکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ تربیتی پروگرام 10-12 سال سے شروع ہوتا ہے اور 18-20 سال تک اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اگر 18-20 سال تک اس پروگرام کی تکمیل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے معنی پورے نہیں ہوئے۔ نماز کے اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے لیکن اس لیے مرتب نہیں ہوئے کہ نماز کا پروگرام کسی پروگرام کے مطابق یا کسی نتیجے کو متعین کیے بغیر کیا جا رہا ہے۔ کوئی پروگرام نتیجے سے خالی ہو تو اس کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ انسان جب 15-20 سال تک وظیفہ اعضاء کی حرکت کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر اس بات کی مشق کرتا ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی قائم ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے سارے کام انجام دینے کا عادی ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندہ صحیح طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو وہ ربودگی اور بیداری دونوں کیفیت سے یکساں طور پر روشناس ہو جاتا ہے۔
رمودگی اور بیداری، یا صعود اور نزول، یا وجدان اور عقل، دونوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہے تو یہی زندگی کی تکمیل ہے. اور زندگی کی تکمیل میں سب سے اہم کردار نماز کا ہے. دوسرا پروگرام زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ایک ایسا عمل ہے جس کا منشا مخلصانہ اور بے لوث خدمت خلق ہے. زکوٰۃ زندگی کا ایک ایسا پروگرام ہے جو اللہ کی اپنی عادت ہے. جب بندہ مخلصانہ قدروں میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے وہ کام شروع کر دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذہنی وابستگی اور بے لوث خدمت خلق کو تصوف میں جمع کہتے ہیں. یعنی ایک ایسی کیفیت میں انسان ہر وقت اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ رہتا ہے. سلوک میں جمع کی کیفیت کا ہونا پہلی منزل ہے. جب تک کوئی بندہ جمع کی کیفیت میں داخل نہیں ہوتا اس کے اوپر عرفان کا راستہ نہیں کھلتا. انسان کو عرفان حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر یہ کیفیت حاصل ہونی چاہیے. اس کے ہر عمل میں، ہر حرکت میں اللہ کے ساتھ وابستگی ہو اور یہ بات اس کی عادت میں داخل ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق کی مخلصانہ خدمت کرے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی حاصل کرنے کے لیے سیدنا حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو نماز کا پروگرام عطا کیا ہے. جس طرح کوئی انسان مراقبے کے ذریعے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے اندر مخفی علوم کو تلاش کرے، اسی طرح نماز ایک مکمل پروگرام ہے. اس پروگرام کو صحیح طور پر کر لینے سے انسان از خود ایسی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے. جب کوئی انسان زکوٰۃ کا پروگرام پورا کر لیتا ہے یا بالفاظ دیگر اللہ کی مخلوق کی بے لوث خدمت کر کے اس عادت کو اپنا لیتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے ساتھ اس عادت کا ایک یونٹ بن جاتا ہے. اور ظاہر ہے جب اللہ کی عادت اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور اسے پسند کر کے اس کے اوپر عرفان کا دروازہ